ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کے ذریعہ آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ پروگرام کے دوران بھی ہم سے رابطے کی تفصیل کو مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیوز میں علماء کرام کو جو پینل موجود ہے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کو پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی عالمگیر اشاعت کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد جاری ہونے والی نظام خلافت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ قرار دیا ہے۔ خلافت کی برکت نے جماعت احمدیہ کو باہمی اتحاد، غیر متزلزل ایمان و اعمال صالحہ کی دولت عطا کر کے بنیان و مرصوص بنایا ہے، اور ان سب برکات سے حصہ وافر عطا کیا ہے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں جماعت مومنین سے کیا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کے روحانی نظام کے قیام کے تعلق سے، اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہما کی استحکام خلافت کے سلسلے میں کوششوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ پر ایک پرفتن اور شدید ابتلا کا وقت آیا، اور وہ یہ کہ 1947 میں تقسیم ہند ہوئی اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ ضلع گرداسپور جس میں قادیان واقع ہے اس کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس علاقے کے مسلمانوں کا انخلا شروع ہو گیا۔ اس طوفان کے وقت میں قادیان کی مقدس بستی ایک پرامن جزیرے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس طوفان کی شوریدہ لہریں اس مقدس بستی کے ساتھ بھی ٹکرانے لگیں، جس کے نتیجے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق ہجرت ضروری ہو گئی۔ قادیان سے ہجرت کرنے والوں نے نہایتی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں دیار مسیح موعود قادیان کی مقدس بستی کو الوداع کہا۔ سارا پنجاب سے مسلمان خالی ہو چکے تھے، لیکن قادیان کی اس مقدس بستی کے ایک کونے میں چند احمدی مسلمان اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیدنا المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی کہ 313 احمدی مسلمان قادیان مرکز احمدیت کی حفاظت کے لیے قادیان میں ہی رہائش پذیر ہوں گے، اور یہ وہ تعداد ہے جسے درویش کا لقب سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس الہام کے تحت دیا گیا ہے کہ یہ نان تیرے لیے اور تیرے ساتھی درویشوں کے لیے ہے۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو آشکار کیا۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے پیارے امام کے حکم کی تعمیل میں گردنیں جھکا دیں۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے احمدیت کی زندگی کے لیے موت کے پیالے کو خوشی خوشی اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ انہوں نے یہ سوچا تک نہ تھا کہ ان کے بیوی بچے بھی تھے، انہوں نے یہ سوچا تک نہ تھا کہ ان کی کوئی جائیدادیں بھی تھیں، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مستقبل میں دنیاوی طور پر ان کا کیا مستقبل ہوگا، انہوں نے یہ پوچھا تک نہ تھا کہ ان کے گزارے کا کیا انتظام ہوگا۔ غرض اس بے مثال عمل اور موجودہ دور کی اس بے نظیر قربانی کے نتیجے میں درویشان کرام نے یہ ثابت کر کے دکھلایا کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، اور 313 درویشان کرام جو قادیان کی حفاظت کے لیے جانی قربانی پیش کر رہے تھے وہ بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذل ہیں، اور ان کی روحیں آج بھی تختہ زمین میں قادیان کی مقدس بستی میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کا قادیان سے ربوہ پاکستان کی طرف ہجرت کے حالات، اسی طرح درویشان کرام کی عدیم المثال قربانیاں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز احمدیت کی حفاظت کے لیے جو منصوبہ بند کوششیں آپ نے کی ہیں، اسی طرح خلفائے کرام کی قادیان مراجعت کے تعلق سے آج کے ہم اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اب میں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تقسیم ملک کے بعد قادیان میں موجود احمدی احباب ربوہ پاکستان کی طرف تشریف لے گئے، تو اس ہجرت کے حالات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ ناظرین کرام، عرض یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عراق میں پیدا ہوئے، اور عراق میں اپنے مخالفین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے مخالفانہ کوششوں کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور آپ مصر ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مصر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور آپ پھر ادھر سینا کے علاقے میں اور ارض مقدسہ کے رستے پہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین سے ہجرت کر کے ہندوستان اور پھر کشمیر آنا پڑا۔ سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ سنت انبیاء ہے کہ مخالفین کے ظلم و ستم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے 1887 میں جب قادیان میں آپ نے اپنی ایک کتاب سرمہ چشماریہ تصنیف فرمائی، اور اس کے بعد مخالفت قادیان میں بہت زیادہ بڑھ گئی، تو حضور نے ارادہ فرمایا اور اپنی کتاب شانہ حق میں آپ نے تصنیف فرمایا کہ اے میرے قادیان کے لوگو، اگر تمہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو میں یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ یہ بات 1887 کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ارادہ کسی طرح سے ٹل گیا، اور دوسرا موقع وہ آیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد رکھی 1889 میں لدھیانے میں، اور 1890-91 میں آپ نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس وقت مخالفت پھر انتہا کو پہنچ گئی اور اس نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی۔ تو یہاں پر 1900 جنوری 1900 میں آپ کے بھائیوں نے، مرزا نظام دین اور مرزا امام دین، ان 2 بھائیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کے سامنے، جو ابھی گلی نیچے مسجد مبارک سے نیچے جاتی ہے، وہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ان سے بڑے مفاہمت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ یہ دیوار کسی طرح سے گرا دی جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔
آپ نے اس وقت ڈپٹی کمشنر جو کہ ہرچوال میں بیٹھا کرتا تھا اس وقت آیا ہوا تھا، وہاں بھی ایک وفد بھیجا حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی کے زیر نگرانی، اس نے بھی ان کو ڈانٹ ٹپٹ کیا اور بھرا بھرا کہہ کے واپس بھیج دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ شاید اب مجھے یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اور اس وقت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ حضور آپ بحیرہ تشریف لے چلیں، وہاں میرے مکانات ہیں، وہاں پر آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیشکش کی، بعض دوسرے صحابہ نے بھی پیشکش کی، لیکن وہ موقع بھی کسی طرح سے ٹل گیا اور اس دیوار کے انہدام کے لیے مقدمہ کیا گیا اور اس کی کارروائی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 18 ستمبر 1894 اس میں ایک الہام ہوا تھا داغ ہجرت۔ پھر اور بہت سے الہامات تھے، ایک الہام یہ تھا یاتی علیہ کا زمن کا مثل زمن موسیٰ، کہ آپ پر ویسا ہی زمانہ آئے گا جیسا کہ موسیٰ پر آیا تھا۔ جو سب سے واضح الہام تھا وہ تھا داغ ہجرت۔ داغ ایک بہت بڑے زخم کو، ایک بہت بڑے گھاؤ کو، ایک بہت بڑے صدمے کو، یہ سارے معنی ہیں جو لفظ داغ کے اندر شامل ہے۔ بڑا ہی پر اسرار یہ لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، داغ ہجرت۔ بہرحال یہ الہام اپنی جگہ پہ موجود تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ پورا نہیں ہوا، یا اس شکل میں پورا نہیں ہوا۔ دو موقع آئے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بعض پیش گوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی بلکہ آپ کے خلفاء کے زمانے میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ایک مخالف دشمن آپ کا تعاقب کرتے کرتے سراقہ، وہ آپ کے قریب پہنچ گیا اور اس کے بعد اس نے فال نکالی، لیکن بہرحال وہ ناکامی اس کو ہوئی۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑتا ہوں، اور اس طرح جب وہ واپس آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ حیران ہوا کہ میں ایک بدوی آدمی، میرے ہاتھ میں کنگن کہاں سے آئیں گے؟ لیکن یہ پیش گوئی نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پوری ہوئی، نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پوری ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں کے خزانہ اور وہاں کا مال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے وہ کنگن سراقہ کو بلا کے پہنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو، اور حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ کہ مردوں کو سونا پہننا منع ہے لیکن آج یہ میں آپ کو یہ پیش گوئی پورا کرنے کے لیے پہنا رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو داغ ہجرت کا الہام تھا یہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ہوا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ انگریزوں کی ایک لمبی حکومت ہندوستان میں چل رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کسی باعزت طریق پر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ادھر سے یہاں پر ہندو مسلم کشیدگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آخر وہ مجبور ہوئے کہ اس ملک کا ایک حصہ کاٹ کر اس کو پاکستان بنا دیا جائے، اور یہ اعلان سنتے ہی یہاں پر ابھی حالانکہ یہ تقسیم معرض وجود میں نہیں آئی تھی، مارچ 1947 میں امرتسر میں، لاہور میں اور پنجاب کے بہت علاقوں میں فسادات شروع ہو گئے۔ 15 اگست 1947 کو ملک کی تقسیم کا فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی اس کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی فسادات نے اور شدت اختیار کر لی۔ قادیان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ معاملہ آزادی کا اعلان ہوا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر 24 اور 25 جولائی 1947 کی درمیانی رات کو اس وقت جو ٹرین آ رہی تھی بٹالے سے قادیان وڈالہ گرنتھیاں میں، 25-30 تخریب کاروں نے، شرپسند عناصر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے احمدیوں کو زخمی کیا، اور کسی طرح سے وہ ٹرین قادیان پہنچی اور اس طرح سے دیہاتوں میں حملہ ہونا شروع ہوا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ قادیان کے قریب مغرب کی طرف ایک گاؤں ہے ونجواں، ابھی آزادی کو یعنی 15 اگست کی بات ہے، 21 اگست 1947 کو ونجواں میں 50 احمدیوں کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ وہاں کے ایک درویش تھے بابا سردار محمد صاحب یہاں قادیان،
وہ دردناک حالات سنایا کرتے تھے کہ کیسے وہاں پر شہید کیا گیا احمدیوں کو۔ جب یہ حالات بہت زیادہ تنگ ہوتا گیا ان کا دائرہ اور قادیان کے ارد گرد محاصرہ شدید ہوتا چلا گیا، تو سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب قادیان سے ہجرت کر جانا چاہیے، کیونکہ اگر خلافت کا تعلق جماعت سے کٹ گیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ٹرین اس حادثے کے بعد 24-25 جولائی کے بعد ٹرین قادیان آنا بند ہو گئی، ٹیلی فون کا رابطہ کٹ گیا، ڈاک کا راستہ کٹ گیا، اور دنیا سے جماعت کا تعلق اور خلیفہ وقت کا تعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بالکل کٹ گیا۔ اس وقت حضور نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے اتنے شدید حالات میں۔ چنانچہ آپ 31 اگست کو دارالمسیح سے تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کوٹھی دارالسلام، جو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی تھی اور دارالسلام کے نام سے موسوم تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ 1:15 پر 1:15 بجے آپ نے اس کوٹھی سے اپنی ہجرت کا سفر شروع کیا، اور آپ اس باہر والے راستے سے ہوتے ہوئے ٹھیک 4:30 بجے آپ لاہور تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اتفاق کی بات بتاتا ہوں کہ میرے والد چودھری محمد شریف صاحب گجراتی، ان کے کتبے پر حضرت مرزا وسیم احمد صاحب کی طرف سے جو کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اس وقت میرے والد ان خدام کے گروپ میں تھے جو حضور کے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال وہ بھی ان سارے واقعات کو سناتے تھے۔ حضور بہت ہی پرسکون تھے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور بغیر کسی ڈر خوف کے دعاؤں کے ساتھ آپ یہاں سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 4:30 بجے آپ حضرت شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی 13 ٹیمپل روڈ پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں سے جو یہ دستہ گیا تھا اس کو حضور نے فرمایا آپ قادیان واپس جائیں۔ تو یہ وہ مختصر سے حالات تھے اور الہام تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس طرح سے پورا ہوا، داغ ہجرت، اور اس کے بعد جو داغ لگا، جو مصائب آئے جماعت پر، اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں، مکرم نور الدین صاحب، مکرمہ شاہین پروینہ صاحبہ، مکرم عبد المنان صاحب، ان سے ہم باری باری گفتگو کریں گے۔ میں اپنے ٹیلی فون کالر سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ موضوع سے ریلیٹڈ سوال ہمارے پینل میں پیش کیا کریں، تاکہ وقت کی رعایت سے ہم اپنے موضوع کو بھی مکمل کر سکیں اور آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مکرم نور الدین ناصر صاحب جو ہریانہ انڈیا سے اس وقت فون کر رہے ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے، نبی خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو خلیفہ کے انتخاب میں نبوت کیوں شامل کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں مختصراً ان کا سوال دوہرا دیتا ہوں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ نبی جو ہے وہ خدا تعالیٰ بناتا ہے اور خلیفہ بھی خدا تعالیٰ ہی بناتا ہے، لیکن بظاہر ایک ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے، مومنین کی ایک جماعت ہوتی ہے جو نبی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے تعلق سے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً جواب دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت استخلاف جو سورۃ نور کی 56ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، تو یہاں پر ایمان خاص طور متعلق ہے خلافت، ایمان بالخلافت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بضرور میں لیستخلفنہم، کہ ان کو خلیفہ بنائے گا، یہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بناتا ہے تو بندوں کا انتخاب کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنانے کے لیے تحریر لکھوا دوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر مجھے خیال آیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ابوبکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوگا اور نہ ہی مومنین جو ہیں کسی اور پر راضی ہوں گے، تو اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔
تو گویا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مومنین کی جماعت کو بھی شامل کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خلیفہ کسی کو بناتا ہے تو مومنین کے دلوں کو اسی کی طرف پھیرتا ہے جس کی طرف اس کا ارادہ خلیفہ بنانے کا ہوتا ہے۔ تو یہ طریق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے پہلے لوگوں میں خلافت ہوا کرتی تھی اسی طرح یہاں پر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے خلیفہ اللہ تعالیٰ تو بناتا ہے لیکن انتخاب مومنین کی جماعت کیا کرتی ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں بھی طریق رہا، یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے، ان کا طریق رہا۔ تو یہ طریق یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال انتخاب بندے یا مومنین ضرور کرتے ہیں، لیکن دراصل مشیت اللہ تعالیٰ کی ہی پیچھے چلتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی تھی، تو تاکہ آئندہ پھر فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اسی طرح سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آئندہ خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی، اور اب وہ اس کمیٹی کے تحت یہ انتخاب عمل میں آتا ہے، اور پھر سارے مومنین کی جماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ میں اس جواب میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ڈائریکٹ انتخاب کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوتی ہے، اور کوئی اس بات کا اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ کے طور پر انتخاب کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو خود ہی انتخاب کرتا ہے، لیکن خلفائے کرام کے انتخاب کے وقت انبیاء کی ایک روحانی تاثیر اور ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک مومنین کی گروہ جماعت میں موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کار خیر میں شامل کرنے کے لیے خلیفہ کے جو انتخاب ہے اس کو مومنین کی جماعت سے کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے افعال ہیں جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار کا ایک نتیجہ ہے یا انسان کی اپنی ایک کوشش ہے، لیکن اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مثال کے طور پر کھیتی کی مثال ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی اپنی کوشش ہے کہ بیج بوتا ہے اور اس پر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو پھل ملتا ہے، لیکن جو رویدگی ہے زمین کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تزاوج کے نتیجے میں انسان کی خلقت ہوتی ہے، لیکن جو انسانی روح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو خلیفہ کا انتخاب بھی اسی طرح ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومنین کے گروہ ان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہین پروین صاحبہ سے جو امروہہ انڈیا سے اس وقت فون کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے کہ تقسیم ہند یا ہجرت کے مان بعد درویشان نے کون کون سے اہم کام انجام دیے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ کا جو سوال ہے یہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، چنانچہ وقت پر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں، مکرم عبد المنان صاحب یو کے سے، میں ان سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ منان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی پہلے تو علماء کو السلام علیکم۔ آج کل اصل میرا سوال ہجرت سے تعلق تو نہیں رکھتا، لیکن آج کل میرے زیر مطالعہ کچھ آرٹیکل تھے، کچھ لاہور جماعت کے اور کچھ اور لوگ ہیں، تو انہوں نے اس میں اس بات کو یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی نبوت نہیں تھی، وحی ولایت تھی، اور حضرت مسیح موعود السلام نے آخر دم تک یہی کہا کہ میری وحی ولایت ہے۔ تو کائنڈلی میں کنفرم کرانا چاہتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی ولایت تھی یا وحی نبوت تھی؟ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1883-84 میں براہین احمدیہ حصہ چہارم سوئم اور چہارم لکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں آپ کو رسول کہا گیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی تشریحی وحی نہیں ہے جو کہ شریعت میں کوئی اضافہ کر سکے یا شریعت میں کوئی کمی کر سکے۔ ایسی شریعت، ایسی وحی حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی فرمایا ہوا ہے قد انقطعت، یہ ختم ہو گئی ہے وحی۔ شریعت والی وحی کوئی نہیں ہے، لیکن بغیر شریعت کے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی ہے وہ نبوت کی وحی ہے،
اور اس کو آپ ایک سادی سی مثال کے طور پہ ابھی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، شرعی نبی تھے، لیکن ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1901 کے بعد جو آپ نے ایک غلطی کا ازالہ تسلیم فرمایا، وضاحت کے ساتھ یہ لکھا کہ میری وحی نبوت والی وحی ہے، اور یہ ایسی نبوت ہے جو بغیر شریعت کے ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے یہ وحی کی نعمت سے نوازا ہے، احیاء دین و اقامت شریعہ. یہی اس کا مختصر جواب. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم عبدالجبار صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالجبار صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب میں عبدالجبار ساہیوال سے بول رہا ہوں. جی میرے غیر احمدی ایک دوست ہیں، ان کا سوال ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور امام مہدی آ گئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہیں فرمایا ہے کہ جس امام مہدی کے آنے کے بعد جماعت احمدیہ جہاں امام مہدی ہوگا اس کی ایک خلافت بھی ہوگی اور اس کے خلفاء بھی ہوں گے، اور یہ جو ان کے خلفاء ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق اور ان کا موازنہ، کوئی ان کا معیار، یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب پیش کیا جائے. جی احادیث میں تو یہ بڑی واضح رنگ میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، اس کے بعد پھر اس کو بھی اٹھا لے گا. اور دوسری احادیث سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک ہے میرے بعد، 30 سال تک خلافت کا. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی اور ایسے جابر اور ظالم بادشاہ ہوں گے. پھر ظالم اور بادشاہ کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے والے. پھر آپ نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج نبوت ثم سکتا، کہ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد آپ قائم ہو گئے کہ اس کے بعد اب کسی قسم کے کوئی خطرہ اس خلافت کو گیا نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کی پیشگوئی موجود ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کو خلیفہ بنایا، اور اب ہمارے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز موجود ہیں. تو احادیث میں صاف طور پر یہ پیشگوئی موجود ہے. اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو احادیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کبھی کوئی ما تکون نبوت قط الا طبیعتها خلافتن، کہ جب بھی کوئی نبوت آئی ہے اس کے بعد خلافت کا دور بھی آیا ہے. تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کے بعد خلافت آنے کا جو ذکر فرمایا ہے، تو گویا کہ آپ کے بعد بھی خلافت راشدہ کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خلفائے راشدین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے، اور پھر حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کا آپس پہ کیا تعلق ہے، تو ان کا آپس میں وہی تعلق ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا درجہ حاصل کر کے آئے ہیں. اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر افضل هذه الامت الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر اس زمانے میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے. تو اس لحاظ سے مسیح موعود کا درجہ اپنی جگہ ہے، خلفائے راشدین کا درجہ اپنی جگہ ہے، اور اسی طرح سے مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کا درجہ اپنی جگہ ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ صحبیہ وسیم صاحبہ قادیان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ خلافت احمدیہ قادیان میں کب واپس لوٹ کر آئے گی؟
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے یہ سوال، اس وقت آپ کے سوال کا ہم جواب دے دیں گے. اب میں اپنے اصل پروگرام کی طرف لوٹنا چاہوں گا. خلیفہ وقت کا جو قادیان سے ہجرت پاکستان ربوہ کی طرف ہوئی ہے اس کا ہم نے تفصیلی ذکر سن لیا ہے. جماعت احمدیہ کے لیے مرکز تو وہی ہے جہاں پر خلیفہ وقت موجود ہیں اور شمع خلافت کے پروانے وہیں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن قادیان دارالامان جماعت احمدیہ کا ایک دائمی مرکز ہے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا مولد و مدفن و مسکن ہونے کی وجہ سے اس کی شاعر اللہ کی حیثیت ہے. تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے، اس کے بعد مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا منصوبہ بنائے. قبل اس کے میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ مکرم مولانا محترم کریم الدین صاحب شاہد سن 1950 سے قادیان میں مقیم ہیں. دور درویشی کی ابتدائی حالت کو انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہے اور چشمدید ہیں، اور جامعہ احمدیہ کی جو پارٹیشن کے بعد ابتدائی کلاس ہے اس میں زیر تعلیم رہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک جماعت احمدیہ کی خدمت کی ان کو توفیق مل رہی ہے. تو میں محترم مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسکیمیں تھیں، جو منصوبہ بند کوششیں تھیں مرکز احمدیت کی حفاظت کے لیے، اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتا دیں. سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادیان سے ہجرت کی، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ مجبوراً آپ کو ہجرت کرنی پڑی، ورنہ قادیان سے جانے کو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا. اور بلکہ آپ ہی کا کیا، ہر احمدی کا یہ جذبہ ہے کہ قادیان ایک ایسی مقدس زمین ہے کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو یہاں مبعوث کیا گیا، اور یہ مقامات شاعر اللہ کہلاتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی ہے اس وقت آپ کے دل کی کیا حالت تھی، اس کے بعد پھر میں آپ بیان کروں گا کہ آپ نے کس رنگ میں یہاں درویشی دور کا آغاز فرمایا. چنانچہ حضور کے اپنے ہی الفاظ میں دوستوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں، قادیان کے چھوٹ جانے کا صدمہ لازماً طبیعتوں پر ہوا ہے. میری طبیعت پر بھی اس صدمے کا اثر ہے، لیکن میں نے جب قادیان چھوڑا یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس کا غم نہیں کروں گا. آگے حضور فرماتے ہیں، میری ایک لڑکی کے بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اس کی تھوڑا ہی عرصہ ہوا شادی ہوئی تھی، اور 1 سال کے اندر ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تھا. ان کی ماں وفات پا چکی تھی. وہ میرے پاس رخصت ہونے کے لیے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خاموش رہو، یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ یہ وقت کام کا ہے. چنانچہ میں نے اس عہد کو سختی سے نبھایا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عزم کر چکا ہوں، تو میں اس عزم کو آنسوؤں کے ساتھ کیوں مشتبہ کر دوں. اپنے آنسوؤں کو روکیں گے یہاں تک کہ ہم قادیان کو واپس لے لیں گے. اسی طرح سے آپ کے دل کی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی. آپ فرماتے ہیں، یہ پیغام جو آپ نے 11 مئی 1948 کو بھیجا اس میں آپ کا ذکر ہے. فرمایا، اگر سلسلے کی ضروریات مجبور نہ کرتی تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، لیکن زخمی دل اور افسردہ افکار کے ساتھ آپ سے دور اور قادیان سے دور باہر بیٹھا ہوں. نامعلوم وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچ سکوں جو خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے اور احمدیوں کا دائمی مرکز ہے. آپ لوگ وہ ہیں جو ہزاروں سال تک احمدی تاریخ میں خوشی اور فخر کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، اور آپ کی اولادیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی اور خدا کی برکات کی وارث ہوں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل بلا وجہ کسی کو نہیں چنتا. اب ہوا یہ کہ جب قادیان سے آخری قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے، یہ 16 نومبر سن 1947 کی بات ہے. اس سے پہلے حضرت مسلم موعود نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے انتظام ہونا چاہیے، آپ کا یہ منشا تھا کہ سارے قادیان میں تو حفاظت کے لیے لوگوں کو رکھا نہیں جا سکتا. پورا پھیلا ہوا شہر ہے، 30-35 ہزار کی آبادی کا یہ شہر تھا جو خالص احمدیوں کی آبادی تھی. تو ہر محلے میں حفاظت کا انتظام تو ہو نہیں سکتا تھا اور نہ احمدی محفوظ رہ سکتے تھے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ 250 آدمی کم از کم ایسے ہوں جو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ٹھہریں. اس کے لیے آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ جو تنخواہ دار ہمارے محافظین ہیں
ان کی تعداد جو ہے وہ 75 ہو، 115 ایسے ہوں جو باہر سے آنے والے ہوں، اور 60 آدمی ایسے ہیں جو قادیان کی بستی کے رہنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے ایک کمیٹی مقرر کر دی، جو یہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب جو بعد میں خلیفۃ المسیح الثالث بنے، وہ مولانا جلال الدین صاحب شمس، مولانا ابوالعطا صاحب جالندری، اور اسی طرح سے مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ، یہ 4 ممبری کمیٹی تھی۔ ان کو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ میں قرآن اندازی کرنی ہے کہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ مسیح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے انتخاب ہوگا، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سے بھی انتخاب ہوگا، خاندان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انتخاب ہوگا، اور اس کے علاوہ جو قادیان کے مقامی باشندے ہیں ان میں سے بھی انتخاب ہوگا۔ چنانچہ اس 4 رکنی کمیٹی نے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور حضور کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے 1/3 آدمیوں کو جو ہے وہ حفاظت مرکز کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور باقی 2/3 آدمیوں کو واپس یعنی پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ اور حضور نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ 18 سال سے کم عمر کے سارے بچے اور ساری مستورات جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سب، اور اسی طرح 55 سال سے زائد عمر کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان سب کو قادیان سے باہر پاکستان بھیج دیا جائے، اور 18 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک کے جو افراد ہوں گے ان کو اس رنگ میں قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب کیا جائے گا۔ یہ 4 رکنی کمیٹی نے اس کے مطابق 275 افراد کی تعداد مقرر کی، اور پھر سوال پیدا ہوا کہ کتنا ایریا مقرر کیا جائے۔ تو اس پہ پھر ملٹری کے جو افسران آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ تو یہاں رہ نہیں سکتے، اب آپ کو تو خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن احمدی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان، مال، عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مرکز قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے مقدس مقامات ہیں یہ، ہم ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دیں گے، عزت بھی دینی پڑی تو دیں گے، اور ہر طرح سے قربانی کریں گے۔ اور جب افسران نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ کسی طرح سے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی کتنے افراد یہاں پر رہیں گے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ کم از کم 1000 آدمی تو یہاں رہے گا جو مقدس مقامات کی حفاظت کرے گا۔ ملٹری کے افسروں نے کہا، لیفٹیننٹ کرنل وغیرہ بھی تھے اور مجسٹریٹ بھی تھے ان میں، وہ کہنے لگے کہ نہیں 1000 آدمی تو بہت زیادہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چند 100 آدمی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ پھر جیسا کہ میں نے بتایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایات کے مطابق 275 افراد کی لسٹ بنی۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب آخری قافلہ بھی یہاں سے 15 نومبر کو روانہ ہو گیا تو 16 نومبر کو پھر یہاں پر جو درویش رہ گئے، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس اس وقت امیر جماعت کے طور پر رکھے گئے تھے، تو اور حضرت مرزا ظفر احمد صاحب یہ بطور ناظر اعلیٰ کے حضور نے مقرر کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو جن کا انتخاب کیا جائے، یہ بھی حضور کی دور اندیشی اور فہم و فراست تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بھی ان میں ہونے چاہیے، کمپاؤنڈر بھی ہونے چاہیے، اور ان کے اندر باورچی بھی ہوں، دھوبی بھی ہوں، حجام بھی ہو، بڑھئی کا کام جاننے والے بھی ہوں، لوہار کا کام جاننے والے بھی ہوں، دکاندار بھی ہوں، تاکہ محاصرہ اگر ہوتا ہے احمدی محلے کا تو ایسی صورت میں کسی باہر کے لوگوں کے محتاج نہ ہونا پڑے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم نے خود بھی اس کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے درویشان قادیان میں ہر پیشے کا آدمی موجود تھا، یعنی ڈاکٹر بھی تھے، کمپاؤنڈر بھی تھے، اہل قلم بھی تھے۔ تو ان سب لوگوں کو باہر والوں کا ان کو تو احتیاج ہی نہیں تھا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باہر والے خود احمدیوں سے آ کر تعاون لیتے تھے، بڑھئی کا کام بھی کرواتے تھے، لوہارے کا کام بھی کرواتے تھے، بعض دوسرے کام بھی کرواتے تھے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اب ایریا مقرر کرنے کی جب بات آئی ہے تو کہا کہ بھئی ایریا مقرر ہونا چاہیے، سارے قادیان میں تو آپ رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ دارالمسیح کا پورا ایریا، مسجد اقصیٰ، اس کے ساتھ لگتے ہوئے مکانات، اسی طرح سے یہ جو ناصر آباد کا محلہ بہشتی مقبرہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا باغ ہے، اور اس طرف مسجد فضل ہے،
اور اس کے ساتھ کا محلہ اور اس کے ساتھ آگے لیلا جانے والی جو سڑک کہلاتی ہے، یہ ایریا ایک مقرر ہو گیا، اور اس کے اندر محصور ہو کے گویا کہ 313 احمدی رہ گئے۔ میں اس وقت کی یہ حالت بھی بتا دوں کہ جب مولانا جلال الدین صاحب شمس آخری قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تو اس وقت یہ ان کے دلی جذبات تھے جو بیان کیے گئے ہیں تاریخ احمدیت میں، اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین صاحب شمس نے نہایت ہی رقت بھرے اور درد بھرے الفاظ میں کہا کہ اے قادیان کی مقدس سرزمین، تو ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہے، لیکن حالات کے تقاضا سے ہم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہیں، اس لیے ہم تجھ پر سلامتی بھیجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ تو دل کی حالت یہ تھی، اور حضرت صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب نے بھی اپنی ایک روایات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگ یہاں سے آخری قافلہ جب جانے لگا، لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی تھیں کہ ہم اپنے مقدس مقامات سے محروم ہو کر جا رہے ہیں، اور ملٹری والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں سے نکال کے ان کو امن کی جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ اس جگہ کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو بڑے تعجب سے وہ دیکھا کرتے تھے، تو لیکن ان کو کیا پتہ ہے کہ احمدیوں کے دل کے جذبات کیا تھے، تو وہ تو کٹ مرنے کے لیے تیار تھے کہ ہم مقامات مقدسہ سے محروم ہو کر کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت مسلم موعود اپنے امام وقت کا یہ حکم تھا کہ باقی کے تمام لوگ چلے جائیں اور یہاں پر 313 کے قریب لوگ رہیں۔ تو وہ تعداد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں 313، بلکہ ایک تعداد کے لحاظ سے 316 بھی تعداد ہو گئی تھی اور رہے، اور ان کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، اس کے بعد ڈیوٹیاں تبدیل ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ پاکستان چلے جائیں گے، پھر وہاں سے کچھ آ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے خود سن 53 تک ان حالات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کئی درویش یہاں سے پھر چلے گئے، بعض نئے بھی آئے۔ پھر سن 53 کے بعد چونکہ راستے بالکل مسدود ہو گئے، اس واسطے پھر یہ آنا جانا بھی ختم ہو گیا اور درویش پورے کے پورے یہاں رہ گئے۔ ایک اور بات میں یہاں بتا دوں کہ سن 1949 تک حالات اتنے خطرناک تھے کہ اپنے ایریے سے ہمارے احمدی درویش باہر نکل نہیں سکتے تھے، اور اگر کہیں جانا بھی ہو ضروری کام سے تو پولیس کی حفاظت ضروری ہوتی تھی، پولیس کو لیے بغیر کہیں جانا ویسے بھی ممنوع تھا۔ تو لیکن آہستہ آہستہ پھر حالات ایسے بدلے۔ درویشان کرام، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں کی برکت، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو درویش یہاں پر ٹھہرے تھے، ان کی روحانیت، ان کی اعلیٰ اخلاق، ان کا جو نمونہ تھا دوسروں کے لیے، وہ ایک بہت ہی قابل رشک تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام احمدی افراد کے تعلقات غیر مسلم حضرات سے بڑے اچھے ہو گئے، خوشگوار تعلقات ہو گئے، یہاں تک کہ سن 50 میں جو جلسہ سالانہ ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امن و امان میں وہ جلسہ بھی ہوا۔ اور بلکہ درویشان قادیان سے جب کبھی پوچھا جاتا تھا کہ ان خطرناک حالات میں آپ محفوظ کیسے رہے، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے مقامات مقدسہ کی کیا حفاظت کرنی تھی، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان مقامات مقدسہ نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زماں میں رہتے ہو، خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، اسی کی حفظ میں اس کی امان میں رہتے ہو۔ تو یہ دراصل مقامات مقدسہ کی امان ہے، اور اسی واسطے قادیان کو دارالامان بھی کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں اس کو امن کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار، جو تیرے گھر میں رہے گا وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے، اسی واسطے قادیان کو دارالامان بھی ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نازک دور درویشان نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی روحانیت کے ساتھ گزارا، کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے علاقے میں ان کی نیک خصلت اور ان کے نیک اخلاق اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے تمام کے تمام گرویدہ ہو گئے۔ ایک آخری بات اور کہہ کے میں ختم کروں گا کہ باہر کی دنیا سے جو تعلقات استوار کیے گئے ہیں، ان میں ایک اہم کردار ہماری والی بال کی ٹیم نے بھی ادا کیا کہ درویشان قادیان نے والی بال فارغ وقتوں میں کھیلتے ہوئے ایسی پریکٹس حاصل کر لی تھی کہ پنجاب کے پورے شہروں میں گھومتے رہے،
اور اللہ کے فضل سے بڑی بڑی ٹرافیاں حاصل کر کے لائے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ ایک تو کھیل کے میدان میں اپنا مقام بنا لیا، اور دوسری طرف انہوں نے غیروں سے تعلقات بھی استوار کر لیے، پھر ان کو تبلیغ کا بھی موقع ملتا تھا، قادیان کے حالات بتانے کا موقع ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ آہستہ آہستہ پھر قادیان ترقی پذیر ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی ہم وقت کی رعایت کے حساب سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا مکرمہ روبینہ صاحبہ سے، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں دینا بات کر رہی ہوں پاکستان فیصلہ آباد سے۔ جی سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ میں بیت کرنا چاہ رہی ہوں، جس کا طریقہ کار بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ جی، ان کی بات ہمیں واضح طور پر نہیں مل سکی ہے، خیر ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مبشر احمد صاحب، کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبشر صاحب۔ جی، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ داغ ہجرت کے بارے میں ہی ہے، کیا حضرت خلیفۃ المسیح رضی رحم اللہ علیہ کی ہجرت بھی اسی انعام کے میں جلتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ہجرت بھی اسی کے تابع آتی ہے، اور پھر ابھی میں نے ایک اور الہام حضرت مسیح صاحب کا پڑھ کے سنایا ہے کہ آپ پر وہ زمانہ آئے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ آیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم پکڑے گئے۔ تو یہ سارے الہامات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پورے ہوتے ہیں، یہی پیش گوئیاں کا طریقہ ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جو ہجرت فرمائی، پاکستان سے آپ لندن تشریف لے گئے، وہ بھی اسی ضمن میں ہے، اور اسی ہجرت کا ایک تسلسل وہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کے اصل حصے کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 313 احمدیوں کا انتخاب کیا، جن کو درویشان قادیان کہا جاتا ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ عدیم المثال ہیں، آج کی دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ درویشان قادیان نے مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ قبل اس کے میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب خود بھی ایک درویش کے فرزند ہیں، اور درویشی کا جو ابتدائی دور ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، اور درویشی کی زندگی کو انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے، بلکہ خود اس کا ایک حصہ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے درویشان کے حالات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان سے روایتیں سنی ہیں۔ تو میں محترم مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ درویشان کی قربانی کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، اس تعلق سے بات یہ ہے کہ یہ دو دور ہیں، ایک 15 نومبر 1947 کو ختم ہو جاتا ہے، اور ایک 16 نومبر 1947 سے زمانہ درویشی شروع ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تصویر پہلے کی بتا کے پھر دوسرے حصے کی طرف آ جاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقسیم کے حالات کیا تھے، جو اس وقت کے حالات تھے اس وقت یہ تھا کہ 1 کروڑ کے قریب انسان یہاں پر سے ہجرت کر کے ادھر، اور ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آیا تھا۔ 1 ملین انسان قتل ہو چکا تھا، زخمی ہو چکا تھا، اور کروڑوں روپے کی جائیداد تباہ ہو چکی ہوئی تھی۔ مشرقی پنجاب پورے کا پورا ایک تندور بنا ہوا تھا جو ہمارا ہندوستان کا حصہ ہے۔ ایسے حالات میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جتنے بھی مضافات میں احمدی گاؤں میں آبادیاں تھیں، ان سب کو یہاں قادیان میں لانے کا کام ان درویشان کرام اور ان کے ساتھ جو تھے جو ہجرت نہیں کیا، بہرحال یہ ان میں شامل تھے، ان کو لانے کا یہاں کام کیا گیا۔ ان کو یہاں پر جمع کیا جاتا تھا تعلیم الاسلام کالج میں، اور وہاں سے پھر ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی سے یہ ہدایت تھی کہ کوئی بھی احمدی پیدل نہیں آئے گا، ٹرکوں کا انتظام کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ کانوائی کی شکل میں یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں جاتے تھے۔ تقریباً 50-60 ہزار آبادی کا منتقل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا کام ایک درخت کو دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں، پورا باغ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا تھا۔ اور اس میں درویشان کرام نے کن مصیبتوں سے لوگوں کو نکالا، کن خطرات کا سامنا لیا، وہ ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن قادیان کے حالات کے تعلق سے ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ قادیان کس حالت میں تھا۔ 200 احمدی شہید ہو چکا تھا، 7 آدمیوں کو برسر عام یہاں پر شر پسند عناصر اور اس وقت کی ملٹری نے گولی مار دی تھی۔ ایک آدمی کا سر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غلام محمد صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ مسجد اقصی قادیان جو آپ نے دیکھی، اس کے مغرب کے اس طرف وہاں پر ایک مکان تھا، اس میں 40 عورتیں تھیں۔ ان کو ادھر لانا تھا، ان کی زندگی کو خطرہ تھا، ان کے اغوا ہونے کا خطرہ تھا۔ اب نیچے کرفیو لگا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور تھے عبدالحق صاحب، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس گلی کے اوپر، ابھی بھی وہ جگہ گلی ہے، اس کے اوپر تختہ رکھ دیں گے اور ایک ایک کر کے عورتوں کو ادھر پار کرواتے جائیں گے۔ جب وہ عورتیں آ گئیں 39 تو پتہ چلا ایک عورت وہاں رہ گئی ہے، اور وہ ایک بوڑھی تھی جو بیمار تھی، وہاں کونے میں تھی۔ یہ غلام محمد صاحب ان کو لینے کے لیے وہاں دوبارہ گئے، اور جب اس عورت کو ادھر پار کروا رہے تھے، ان کو نیچے سے گولی لگی اور سیدھا سینے میں آئی، اور یہ زخمی ہو کے کسی طرح ان کے ساتھیوں نے ادھر مسجد اقصی کی طرف ان کو گھسیٹ لیا۔ اور آخری لمحات میں جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو جملے کہے اور لکھوائے، وہ یہ کہے کہ میری ماں کو یہ پیغام دینا کہ جب میں سیالکوٹ سے چلا تھا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ پیٹھ نہیں دکھانا۔ آج میری ماں کو پیغام دے دینا، تیرے بیٹے نے سینے میں گولی کھائی ہے، تیرے بیٹے نے پیٹھ میں گولی نہیں کھائی۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی جان دی، اور اسی طرح عبدالحق صاحب وہ بھی شہید ہوئے۔ بہرحال اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو یہاں پر تھے اس وقت۔ 16 نومبر کو آخری قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، اور یہ ٹرک اس سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے جو یہاں سے کچھ فاصلے پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوٹھی ہے، اور ان سب کا منہ شمال کی طرف تھا، ادھر سے جانا تھا، اور ادھر سے ہی ریتی چھلے سے ہوتے ہوئے یہ ٹرک آگے بٹالہ ہوتے ہوئے انہوں نے آگے جانا تھا۔ یہاں پر جو ٹرک آئے اور جو جانے والے اس کے اندر بیٹھے، ان کا اپنا ایک حال تھا، لیکن جو ان کو چھوڑ کے واپس آئے 16 نومبر کو، آج بھی ان میں سے ایک درویش ہمارے یہ موجود ہیں، محترم بشیر احمد صاحب کالا افغانہ، کہ جن درویشان کی ڈیوٹیاں نہیں تھی وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور جب ہم واپس گئے ہیں اور قادیان کی جو ہم نے حالت دیکھی کہ قادیان ایسا تھا جیسے گھر والا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو، اور سامان بکھرا ہوا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، گھر جل رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ہم واپس آئے اور ہم کو نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے۔ پھر ایک ترتیب سے ہم نے شروع کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ قادیان کا جو محلہ احمدیہ ہے، اس کی ایک قدرتی حفاظت کا سامان اللہ نے یہ کیا کہ اس کے ارد گرد ایک ڈھاب ہے، لیکن جو قادیان سے اس ڈھاب کے دوسری طرف محلہ پڑ جاتا تھا، وہ ایک محلہ ناصر آباد تھا اور ایک بہشتی مقبرہ تھا۔ ان شر پسند عناصر اور تخریب کاروں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ قادیان کے سارے محلے تو ہم نے خالی کروا لیے ہیں، اب سب سے بڑا جو ان کا مرکز ہے وہ ہے بہشتی مقبرہ۔ کسی طرح بہشتی مقبرے وہاں ہم قبضہ کر لیں، اس کے بعد ہمیں آگے آنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے کام درویشوں نے یہ کیا کہ اس بہشتی مقبرے کے ارد گرد اس وقت کوئی چار دیواری نہیں تھی، کھلا تھا یہ باغ، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس کے ارد گرد ایک چار دیواری بنائی جائے۔ محترم بشیر احمد صاحب کالا افغانہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس وقت چار دیواری بنائی، کہ وہ چار دیواری اتنی موٹی تھی جو مٹی سے یہ لوگ بناتے تھے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کو صرف ایک ایک روٹی کھانے کو ملتی تھی، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں تھی۔ آپ اس کو اگر موازنہ کرنا چاہیں، مقارنہ کرنا چاہیں، تو غزوہ خندق جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی سن 5 ہجری میں، وہ بھی اپنے دفاع کے لیے کھودی گئی، اپنے بچاؤ کے لیے خریدی گئی، کھودی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہی کیفیت یہاں تھی۔ یہ جو دیوار بنا رہے تھے یہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بنا رہے۔ بھوک کا یہ حال تھا کہ اعلان ہوتا تھا اگر ایک سے دوسری روٹی لی تو کوئی دوسرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، یہ ان کی حالت تھی، اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہ کام کرتے تھے۔ اور درویشوں میں سے بعض ایسے معززین ذمہ دار تھے جنہوں نے کبھی مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے بھی تعلیم یافتہ، ان پڑھ، جاہل، سب نے اس کے اوپر وہ کام کیا اور اس دیوار کو مکمل کیا۔ یہ ایک پہلی بات تھی۔ اب رہا سوال کہ وہاں پر
मसाइब पर मसाइब थे यहाँ। सबसे बड़ा मसला ये था कि ये कादियान के घर खाली थे, और दूसरी बात यह कि वहाँ से पनाह गुज़ीन बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे थे, और उस वक्त जो हुक्काम थे वो ये चाहते थे किसी तरह इनको इनके घरों में दाखिल किया जाए। सदर अंजुमन अहमदिया की जायदादों की वागुजारी का मामला था, सारा सेटअप बिगड़ा हुआ था, उसको असर नौ कायम करना था। वो दरवेशान किराम ने आहिस्ता आहिस्ता कायम किया। और सबसे बड़ा मसला था, इनके पास कुछ गंदम थी, हुक्काम ज़बरदस्ती वो गंदम छीनना चाहते थे। ये बेचारे 313 कभी बोरियों को एक जगह छुपाते, किसी तरह दूसरी जगह छुपाते, कभी तीसरी जगह छुपाते, क्योंकि खाने के लिए वही एक गंदम थी। और इसके अलावा जो लोग बाहर से आते थे यहाँ पनाह लेने के लिए, मुसलमान, हालांकि वो अहमदी नहीं थे, उनको भी ये लोग पनाह देते और उनको भी ये गंदम खिलाते, उबाल के खिलाते। ऐसा ज़माना आ गया कि उबाल के ये गंदम खिलाने लगे, क्योंकि चक्कियाँ पीसने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ताले लगा दिए उनको कि चक्कियों से आटा भी नहीं पीसेगा। लेकिन इन्होंने ये सारा सब्र से बर्दाश्त किया। यहाँ एक दो वाक़यात मैं बयान करूँगा बाद दरवेशों के। अक्टूबर 1955 में यहाँ पर एक ज़बरदस्त सैलाब आ गया, सारे रास्ते कट गए। अब हजूर को किसी तरह ये इत्तला पहुँचानी थी, ये 1955 की बात है। अब जाने का कोई रास्ता नहीं था, और वीज़ा सिर्फ यहाँ पर उस वक्त मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब एक दरवेश थे, उनके पास था। उनको कहा गया तुम रवा जाके ये पैगाम पहुँचाओ। ख़ुद उन्होंने हमें बताया मस्जिद मुबारक में, बाज़ दफ़ा बैठ जाते थे कि बात है कि मैं यहाँ से बाज़ जगह तैरते हुए और बाज़ जगह दौड़ते हुए मैं किसी तरह लाहौर पहुँचा, और लाहौर से रवा पहुँचा, और रवा पहुँच के मुझे कहा गया कि मस्जिद मुबारक रवा में खड़े हो के आप सारे हालात सुने। हम पूछते थे कि आपको डर नहीं लगता था? कहते तैरते तैरते कहीं सांप आ जाते, कहीं कुछ आ जाते, लेकिन मैं एक ही दुआ करता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बे कुल्लु शैइन खादिमुका रब्बे फहफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। इसी के सहारे मैं गया। इतना बहादुर इंसान। फिर एक और वाक़या जो मेरी आंखों के सामने है, 12 मई 1956 की बात है। ईद उल फितर का दिन था। मौलवी अब्दुल रहमान साहब नमाज पढ़ा रहे थे। ईद उल फितर की ये बाग होता था वहाँ पे बड़ी मक्खी का एक छत्ता था, वो किसी तरह से छिड़ गया। इधर नमाज शुरू हुई, इधर वो छिड़ गया। मैं बड़ा छोटा था, अब वो हमें बच्चों को काटने लगे, हम रोने लगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि ये दरवेश ये उन मक्खियों को देखते और झाड़ते जैसा कि मच्छर को झाड़ा जा रहा है। हालांकि वो बड़ी मक्खी इंतहाई ख़तरनाक होती है, लेकिन ये मजाल है वहाँ पे छोड़ा। नमाज मुकम्मल हुई, बेशक मुख्तसर हुई, लेकिन उसके बाद मैंने देखा इतना इनका सब्र और इस्तिकामत है जो इन्होंने उस्ताद किया। अब रहा सवाल के एक दो बातें और, कि समीना व अताना इनके रूह, इनके दिल और दिमाग में था। हमने यहाँ पर रहना है और हमने इन मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करनी है, इनको आबाद रखना है। और ये इन्होंने कसम खाई हुई थी, जो भी वाक़यात आए ये इसके लिए तैयार रहे, हम कट मरेंगे लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगे। 3 बातें हैं जो कि यहाँ मैं अमूमन अहबाब को बताता हूँ कि देखें, हज़रत मसीह साहब ने मीनारतुल मसीह की बुनियाद 13 मार्च 1903 को आपने रखवाई, दुआ करके उस ईंट को रखा गया, और जब से उसके ऊपर अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ आज तक कभी बंद नहीं हुआ अल्लाह के फजल। 47 में गोलियाँ चल रही होती थी। मुअज़्ज़िन हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब, बाबा सिराजुद्दीन साहब ऊपर जाते थे, अजान देते थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का लंगर खाना था, मेहमानों की आमद का सिलसिला आज तक वो जारी है। एक सबसे बढ़कर ये कि हज़रत मसीह सलाम का मज़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएँ, मसीह मऊद आएँ, इमाम महदी आएँ, फ़युक़रिहु मिन्नी अस्सलाम, मेरा सलाम उनको पहुँचाना। आपकी ज़िंदगी में भी लोग सलाम पहुँचाते रहे, आपकी वफ़ात के बाद भी पहुँचा रहे। ये 65 साला दौर जो दरवेशों ने गुजारा, बड़ा ही सब्र आज़मा दौर था, लेकिन इन जगहों को आबाद रखा, कभी पीठ नहीं दिखाई। और इसके बिलमुकाबिल यह अहमदियत की सदाकत का एक बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ा सबूत है। मशरक़ी पंजाब और ख़ास तौर पे कादियान के इर्द गिर्द 47 से पहले इतने मुखालफिन थे, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर, इसके इर्द गिर्द अहरारी और गैर, कि हम कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे। पार्टीशन में अल्लाह ताला ने इनकी खाक उड़ा के रख दी,
اور باقی رہا تو وہی جس کو یہ لوگ جھوٹا کہتے تھے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو بھی یہاں رہنا پڑتا، اللہ ان کے رکھنے کے بھی سامان کرتا، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دیے۔ اور اس بات کا اعتراف میں آپ کو ایک حوالے کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ اہرانیوں کا اخبار ہے آزاد، 26 مئی 1948 میں یہ لکھتا ہے، مشرقی پنجاب کے سجادہ نشین، یہ عنوان ہے۔ مشرقی پنجاب کے عوام تو خیر عوام ہی تھے، اگر انہوں نے پولیس اور فوج اور مسلح انسانوں کے ہجوم سے گھبرا کر مہاجرت اختیار کی تو ظاہر ہے کہ وہ مجبور تھے، لیکن جس بزدلی سے مسجدوں کے اماموں، خانقاہوں کے مجاوروں، این شریف آن شریف کے سجادہ نشینوں نے فرار اختیار کیا ہے، وہ اسلام کی سپرٹ اور تعلیم کے سریعاً خلاف تھا۔ تمام عمر اوقاف کی کمائی اپنے نفس پر صرف کر کے شاعر اللہ کو کافروں کے حوالے کر دینا اور بھاگ جانا قابل شرم فعل ہے۔ ان سطور کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ انقلاب کے تازہ اشاعت میں، اخبار اشاعت میں، قادیانی ملک صلاح الدین ایم کا ایک مکتوب چھپا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ آج بھی مرزا غلام احمد کے مزار کی حفاظت کے لیے وہاں جاں نثار مرزائی موجود ہیں، اور اب بھی وہاں کی مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے۔ ایک طرف نبوت باطلہ کے پیروں کا اعتقاد دیکھیے، وہ اپنے مقدس مقام کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی مسجدوں کی آبرو کو بچائے ہوئے ہیں، لیکن ذرا ان سے بھی پوچھئے، سینکڑوں اہل اللہ کی قبروں کی آمدنی ڈکارتے رہے اور اب دارالکفر کی بجائے دارالاسلام میں عرس منا کر ضعیف الاعتقاد مریدوں کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں۔ اس مسلمان سے 100 بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ ہو۔ اخبار آزاد 26 مئی 1948 بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 11 393۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یہ تھے جنہوں نے اعتراف کیا کہ جن کو نبوت باطلہ تم کہتے تھے وہ تو وہاں ہی رہے، جن کو تم اپنے آپ کو سچے کہتے تھے سارے کا ساروں کا حشر یہاں، یہ دیکھ لیں۔ باقی رہا درویشان کرام، بین الاقوامی جماعت نے، خلفائے کرام نے ان کو بہت عزت کا مقام دیا، اس سے بڑھ کر جتنے ان کی قربانی ہے، یہ ایک سچی بات ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرا عزیزہ کی خاص توجہ درویشان کرام کی طرف۔ اس دفعہ مجھے جون میں جرمنی جانے کا موقع ملا، وہاں کے جلسہ سالانہ میں شرکت کی توفیق ملی۔ وہاں آکھن ایک جگہ ہے، وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہا تھا، حضور نے سنگ بنیاد رکھنا تھا، بعد دوسرے معززین اور بزرگان جماعت نے بھی رکھا۔ بعد میں حضور نے میرا نام لیا کہ حمید کوثر صاحب آئیں گے، وہ بھی ایک پتھر رکھیں گے، لیکن سب سے اہم بات حضور نے فرمایا یہ درویشوں کی نمائندگی میں یہاں پتھر رکھیں گے، اور یہ خود درویش کے بیٹے ہیں۔ اتنا احترام اعزاز بخشا ہمارے آقا نے ان درویشوں کو ان کی ان قربانیوں کے بدلے سے۔ تو یہ جماعت نے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ان درویشان کرام کو دیا ہے، خاص طور پہ خلفائے کرام کی دعائیں ہی تھیں، ورنہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، جس طرح کے 65 سالہ یہ دور تھا، یہاں یہ ٹک نہیں سکتے تھے۔ خلافت کی رہنمائی تھی، اور حضور پاک کی وہ حدیث سچی تھی، ہر روز سچ ہوتی رہی کہ ان الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، حقیقت میں وہ امام ہی ہے جو ان کو بچاتا چلا آیا۔ اور اب آخر میں ایک بات کہہ کے، اب 18 یہ درویش رہ گئے جو 313 میں سے تھے، 17 قادیان میں ہیں، ایک اس وقت باہر اپنے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ ان کی عمر میں برکت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بھی میں اس موقع پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ میں 313 درویشان کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر متلاشیان حق اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرفروشی اور بظاہر موت کو قبول کر لینا کسی غیر صادق کے پیروکاروں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، اور قادیان میں اس پرفتن حالات میں درویشان قادیان کا نہایت ثبات قدمی کے ساتھ
قادیان میں ہی ڈٹے رہنا جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک بین اور عالن ثبوت ہے۔ ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ روبینہ صاحبہ، جن سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، اس سے پہلے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، روبینہ صاحبہ، خیر ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیعت کرنا چاہتی ہیں سر؟ جی، اب میں اپنے اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سن 1991 کا سال بھی جماعت احمدیہ میں آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قادیان تشریف لائے اور بنفس نفیس جلسہ سالانہ قادیان میں بھی شرکت فرمائے۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ جماعت احمدیہ میں جلسہ سالانہ کے قیام پر 100 سال پورے ہو رہے تھے۔ اسی طرح قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سن 2005 میں، جبکہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قائم فرمودہ آسمانی نظام وصیت پر 100 سال پورے ہو رہے تھے۔ اس بابرکت موقع پر قادیان میں رونق افروز ہوئے اور قادیان میں جلسہ سالانہ کا انعقاد ہوا، جس میں آپ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز بھی شریک تھے۔ تو میں جلسہ سالانہ قادیان میں جو خلفائے کرام کی مراجعت ہوئی ہے اس تعلق سے کچھ تفصیل محترم مولانا کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی، قبل اس کے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی قادیان آمد کے بارے میں کچھ عرض کروں، ایک ایمان افروز رویا یا الہی بشارت کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے ربوہ میں، جبکہ ابھی آپ خلیفہ بھی نہیں بنے تھے، اس وقت ایک رویا دیکھا تھا۔ اس کی رویا کو بجائے اس کے کہ میں اپنے اختصار سے اپنے زبان میں بیان کروں، میں وہ جو مرزا لقمان احمد صاحب نے مرزا مکرم ہادی علی بیگ صاحب کو جو بتایا تھا، انہوں نے یہاں قلمبند کیا، میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ الفاظ کی کچھ کمی بیشی نہ رہ جائے۔ تو حضور نے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے سے بہت پہلے ایک خواب دیکھی تھی۔ فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں مسجد مبارک ربوہ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے جس میں تمام انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ مجھے طبعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوتی ہے کہ ایسی عظیم الشان تقریب جس میں تمام انبیاء جمع ہیں تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوں گے۔ چنانچہ میرے دل میں طبعی خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کر رہے ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ وہاں میں حیران ہوں کہ جماعت میں سے مجھے کیوں نمائندگی ملی ہے اور میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ملی۔ پس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تلاش کرنے لگتا ہوں اور انبیاء سے بھی ملتا ہوں۔ یہ ایک بےحد خوشی کا ماحول ہے اور اس مجلس میں ایک عجیب شان دل ربائی ہے کہ جو دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ سارے انبیاء ایک دوسرے سے مل رہے ہیں جیسے خوشی کی تقریب میں ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تلاش کرتا ہوں اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے مسجد مبارک کے مشرقی برآمدے کے بیرونی در کے قریب مل جاتے ہیں اور یہ محسوس کر کے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مشرقی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہم حلقے کی صورت میں سب حاضرین بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں چونکہ انبیاء علیہم السلام ہی پھر رہے تھے، اس لیے جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہیں وہ غالباً ان انبیاء علیہم السلام میں سے ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سے خاص طور پر ایک سوال کرنے کے لیے آپ کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ قادیان واپسی کب ہوگی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے لطف کے ساتھ، جبکہ آپ کے چہرے پر خاص التفات کے آثار ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی تیاری کے لیے تو ہے، اور یہ سب انبیاء اسی لیے تو جمع ہیں، اور اسی پر یہ رویا ختم ہو گئی۔ تو اس میں گویا کہ بہت عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ قادیان میں واپسی کی ایک تقریب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے بھی عمل میں آنے والی ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح کا بطور نمائندے کے ملنا یہ اس بات پر دلالت تھا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو ردائے خلافت سے نوازنے والا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جو انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ وہ اذا رسول اقتت جو پیشگوئی تھی کہ جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہام ہے کہ جری اللہ فی غلل الانبیاء، تو گیا تمام انبیاء کے جو ذل کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تو اس میں اس کا بھی مصداق ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرق کی طرف رخ کر کے جو بیٹھنا ہے، یہ اس پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دمشق کے مشرق کی طرف مسیح موعود کا نزول ہوگا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام سب کے سب جمع ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ تمام انبیاء کی قوموں میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، تو یہ اس کے پرتو کے طور پر یہ اظہار وہاں ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دور خلافت رابعہ میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں سے لوگوں کے احمدیت کی طرف رجوع کرنے کی پیشگوئی کا بھی علم ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف قومیں قادیان میں واپسی کے واقع میں بھی شامل ہوں گی۔ چنانچہ عرب و عجم اور یورپ، امریکہ وغیرہ سے کثیر تعداد میں لوگ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد کے موقع پر سن 1991 کے جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب قادیان آئیں گے تو اس وقت امن امان کا ماحول ہوگا، اور تقسیم ملک کے بعد یہ سب سے پہلا واقعہ ہوگا جو کسی خلیفہ وقت کے قادیان آنے کا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بتا دوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں میں یہ بھی تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ ذات جس نے کہ تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں واپس اس مرکز کی طرف لے آئے گا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یورپ کے دورے پر پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت کیا عالم تھا آپ کا کہ قادیان کے لیے واپسی کے لیے بے انتہا آپ کا خیال تھا۔ اسی میں آپ کا یہ شعر ہے کہ آہ کیسی خوش گھڑی ہوگی کہ بانیلو مرام، باندھیں گے رکھتے سفر کو جب برائے قادیان۔ تو یہی عالم حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا تھا، اور آپ نے اس موقع پر تمام جماعت کو یہ تلقین کی تھی کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ جلسہ سالانہ کا 100 سالہ دور ہے۔ 100 سالہ دور تو 100 سال کے بعد ہی آتا ہے، بعد میں پھر نہیں آتا، تو اس لحاظ سے کثرت سے احمدی احباب کو آنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا احباب جماعت سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس دلی تمنا کو برلانے میں دعاؤں کے ذریعے میری مدد کریں کہ ہم آئندہ سال جب قادیان میں تاریخی جلسہ تشکر منعقد کر رہے ہوں تو میں بھی اس میں شریک ہو سکوں، اور کثرت سے پاکستان کے احمدی احباب بھی اس میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین یہاں جب تشریف لائے ہیں تو یہاں کا ماحول اور خود حضرت خلیفۃ المسیح کا اپنے دل کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہیں۔ یہاں الحمدللہ کہ اس زمانے میں مجھے بطور صدر عمومی کے خدمت بجا لینے کی بھی توفیق مل رہی تھی، تو ہم نے یہاں پر ہر جگہ گیٹوں کے گیٹ، یعنی جس کو استقبالیہ گیٹ بنائے اور لڑیاں لگا دیں یہاں سے لے کر اسٹیشن تک کی۔ پھر ہندوؤں نے بھی اس میں، اور سکھوں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا کہ انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہ گیٹ بنوائے ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح کا استقبال کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی روح پرور نظارہ تھا کہ کسی بھی خلیفہ وقت کا ہجرت قادیان کے بعد پہلی مرتبہ آمد تھی۔ ویسے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب 2-3 مرتبہ قادیان آئے ہیں جلسہ سالانہ کے موقع پر، لیکن خلافت کے رضا حاصل ہونے کے بعد یا کسی احمدی خلیفہ کا قادیان میں آنا ایک لحاظ سے یہ قادیان کی واپسی کا ایک اشارہ ہے اس میں دراصل۔ بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو میری آمد ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک دفعہ میں یا 2 دفعہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خلفائے احمدیت بار بار، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 بار آ جائیں، 3 بار آ جائیں، 4 بار آ جائیں۔ چنانچہ حضور نے اس سلسلے میں جو فرمایا، یہ جو جلسہ سالانہ 28 دسمبر کا خطاب ہے، آپ فرماتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قادیان کا یہ سفر پہلا تو ہے، آخری نہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الہامات میں تفصیل سے خبریں دی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امن کی حالت میں ہمیں قادیان جانا ہوگا، اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوگا، دو بار، تین بار، چار بار ہوگا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ زمانے کے حالات ایسے بدل دے گا کہ یہ ملک اور اس کے باشندے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا باسی بنانا قبول کریں گے اور بڑی محبت سے ہمیں یہاں آ کر بس رہنے کی دعوت دیں گے، اور اس کے کچھ آثار میں نے اپنی سیر کے دوران دیکھ لی۔ تو حضور نے یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ میں سیر کر کے واپس آ رہا تھا، یہ جو ہمارے گیسٹ ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، یہاں سے آپ واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سردار صاحب اپنے بچے کو لے کے ایک گیٹ کے پاس کھڑے ہیں۔ تو میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے بھی سلام کر کے آگے آ کے بات کی کہ میں اس انتظار میں کھڑا تھا کہ آپ یہاں قادیان تشریف لائے ہیں تو آپ یہیں آ کر بس جائیں۔ تو یہ گویا کہ یہاں کے باشندوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ خلیفہ وقت یہاں پر آئے اور یہاں بس جائے تو ان کی برکات ہمیں بھی حاصل ہوں۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ دور جب 91 میں حضرت امیر المومنین تشریف لائے ہیں، یہ دہشت گردی کا دور تھا، بہت زیادہ یہاں پر حالات بگڑے ہوئے تھے، لیکن خلیفۃ المسیح کے آنے کے بعد ایسا امن و سکون ہو گیا کہ جب آپ واپس چلے گئے ہیں تو وہ دہشت گردی ہی ختم ہو گئی، اور لوگ یہ خود محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں کے دکانداروں کو ان کو بہت منافع بھی ہوا، لوگ آئے، قادیان کی مقدس زمین سے کچھ نہ کچھ بھی تحفہ لے جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جتنے دکاندار تھے سب کا اسٹاک ختم ہو گیا، کوئی چیز بچی نہیں، اور اب بھی ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی حضور کب تشریف لا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اقتصادی لحاظ سے بھی آپ کا آنا باعث برکت ہوا، روحانی اعتبار سے بھی آپ کا آنا باعث برکت ہوا، اور قادیان کی واپسی کا بھی اشارہ گویا کہ آپ کی آمد سے ہمیں حاصل ہوا۔ پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جب 2005 میں یہاں تشریف لائے، الوصیت کا نظام جو قائم ہوا ہے اس پر 100 سال گزر چکے تھے، آپ کی آمد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا کہ ایک بار یہ آنا نہیں ہوگا بلکہ بار بار آنا ہوگا، تو اس لحاظ سے ایک خلیفہ آئے، پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ آئے، اور کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے سامان کرے کہ خلافت احمدیہ مستقل طور پر قادیان ہی آ جائے، اور پھر ہم وہ نظارے دیکھیں جیسا کہ قادیان پرانے دور میں تھا ویسا ہی پھر یہاں پر آباد ہو، اور یہیں پر خلیفہ وقت بھی رہیں، اور اس کی برکات ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ اپنے وقت پر ضرور پورے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ضرور تمہیں تمہارے وطن میں واپس لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظارہ خلیفہ رابع کے وقت میں دکھا دیا، دوسرا نظارہ خلیفہ خامس کے وقت میں بھی دکھا دیا، آگے پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ کس رنگ میں پلٹا کھائیں گے اور کس رنگ میں اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو مستقل طور پر یہاں پر قائم کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم داؤد احمد صاحب، قادیان انڈیا سے اس وقت فون کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ داؤد صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام داؤد احمد ناصر ہے، میں قادیان دارالمان سے بول رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ حضرت مرزا وسیم احمد صاحب جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ نے بھی قادیان میں کی مقدس بستی میں درویشانہ زندگی گزاری ہے، ان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب درخواست کروں گا کہ مختصراً حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب وہ یہاں ناظر اعلیٰ رہے، امیر جماعت رہے، ان سے پہلے مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظر اعلیٰ و امیر جماعت تھے۔ حضرت مرزا وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ نے بہت یہاں پر کام کیے، اور ان کے زمانے میں بہت سے ترقیات کے کام ہوئے، اور خاص طور پر جو ہمارے ماحول میں جو اصلاح تھی وہ ہوئی۔ ہندوستان میں تبلیغ کا نظام تھا، وہ ناظر دعوت و تبلیغ تھے، اس زمانے میں بھی بہت کام ہوا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ارشاد پر آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اگر آپ کو ہوائی جہاز چارٹر کر کے بھی جانا پڑے تو آپ قادیان واپس جائیں۔ اس وقت آپ وہاں پر اپنی شادی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال اختصار سے ہم حضرت مرزا وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ کی خدمات کو بھلا نہیں سکتے، آپ کا بہت بڑا حصہ ہے ہندوستان اور قادیان کی ترقی میں۔
جزاکم اللہ تعالیٰ. بہت سے کالرز ہیں ہمارے پاس. مکرم محمد اکبر صاحب، مکرم ریاض احمد صاحب، مکرم عبدالصمد صاحب، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی رعایت سے آپ کے ٹیلی فون کالز کو ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک اہم حصہ بھی ہے کہ خلفائے کرام کی قادیان مراجعت کے نتیجے میں قادیان میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا ہوا ہے اور بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بہت سی ترقیات بھی ہوئے ہیں. تو اور حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی قادیان کی طرف آج کل خصوصی توجہ فرما رہے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قادیان کی آج کی حالت اور آج کی ترقی کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. ہاں، اس سلسلے میں وقت کی رعایت سے تو بہت مختصر میں چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں کہ قادیان میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خاص طور پر اس کی ترقی کی طرف توجہ دی، اور قادیان اس وقت موجودہ حالت میں پنجاب کے بہت اچھے اور خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے. ہر لحاظ سے اس نے ترقی کی. حضور کے عہد مبارک میں جو چیزیں اہم یہاں پر بنی وہ میں بتا دیتا ہوں. سرائے وسیم ہے، احمدیہ مرکزی لائبریری کی جدید عمارت ہے، لجنہ معاملہ کا وسیع حال ہے، مقام ظہور قدرت ثانیہ میں ایک یادگار ہے، بہشتی مقبرہ کی تزئین ہے، بیوت الحمد ہے، مقامات مقدسہ کی ضروری مرمت اور اس کو ہمیشہ پرزرو کرنے کی ایک خاص تحریک ہے، اور اس کے علاوہ قرآن ایگزیبیشن ہے. پھر جس عمارت میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نشر و اشاعت کی وسیع عمارت ہے جو آپ کے عہد مبارک میں بنی. مسجد انوار کی توسیع اور تجدید ہے، روٹی پلانٹ ہے، گلستان احمد ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں ایک خاص بات کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی توسیع سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے خاص طور پہ کروائی. اس کے بارے میں حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں اس مسجد کے کہ اب شوکت اسلام کے لیے یہ مسجد بہت وسیع ہو گئی ہے. حضور نے اس کو شوکت اسلام کی بات کہی ہے، اور اس کی پہلی توسیع جو ہوئی وہ 1900 میں حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں ہوئی، 1910 میں خلیفہ اول کے زمانے میں ہوئی، اور 1938 میں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. 70 سال کے بعد 7 جون سن 2008 کو اس کی توسیع کی بنیاد، جو اس کا نیا حصہ ہے، وہ محترم فاتح احمد صاحب ڈائری جو کہ ہمارے انچارج ہیں انڈیا ڈیکس کے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھ کے اس کی جدید حصے کی تعمیر کا کام شروع کروایا. یہاں ایک بات اور قابل عرض ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مخالفین رہتے تھے، اور یہ عمارت جو کہ منہدم ہوئی اور اس کی جگہ پہ یہ عمارت بنی، یہاں پر حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ایک مخالف تھا. جب وہ عمارت تعمیر کر گیا بہت زیادہ اوپر، تو کسی نے جا کے حضرت مسیح السلام کو فرمایا کہ حضور اس کو روکیں. تو حضور نے فرمایا یہ کوئی فکر کی بات نہیں، شاہی کیمپ کے پاس کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا، شاہی کیمپ کے پاس کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا. حالات اس کے ایسے ہوئے، اس کے بچے مر گئے، طاعون آئی، سب کچھ، وہ مکان خالی کر کے چلا گیا، اور صدر بن احمدیہ نے خرید لیے، اور 1932 میں یہاں دفتر منتقل ہوئے. اور جب یہ عمارت بہت زیادہ خستہ ہو گئی اور ادھر مسجد اقصیٰ کی توسیع کی ضرورت تھی، اس طرح سے یہ مسجد اقصیٰ کی توسیع ہوئی، جو آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت عمارت ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہزاروں آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس پروگرام کا شاید آخری سوال ہے، اس لیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ رویا میں دیکھا کہ شریف احمد کو خواب میں دیکھا اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور 2 آدمی پاس کھڑے ہیں. ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بادشاہ آیا، وہ بادشاہ آیا. آگے لمبا ہے، چھوڑتا ہوں اس کو. حضرت مرزا شریف صاحبزادہ مرزا شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا وہ بادشاہ آیا. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی سراقہ کے بارے میں، حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی. پیش گوئیاں اسی طرح پوری ہوتی ہیں، بعض دفعہ بیٹے کے زمانے میں، بعض دفعہ پوتے کے زمانے میں. اس وقت جس ہم بادشاہ کے زمانے میں ایک روحانی ہیں، وہ حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے زمانے میں ہے. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رویا میں بیان کرتا ہوں جو حضور نے مسجد اقصیٰ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے بیان کی. ایک دفعہ رویا میں نے اس مسجد کو جس میں میں اس وقت خطبہ پڑھ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ قادیان،
देखा कि यहाँ मेंबर पर खड़ा हूँ और यूँ मालूम होता है कि वायसराय आए हैं, क्योंकि हमारे बादशाह यहाँ आने वाले हैं, हमारे बादशाह यहाँ आने वाले हैं और वो इनकी आमद से पहले इंतज़ाम देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ये है कि बादशाह यहाँ के मुक़द्दस मकामात देखेंगे और मस्जिद को भी देखेंगे। उस वक्त मैंने देखा मस्जिद इतनी वसी है कि उसका आखिरी किनारा मुश्किल से नज़र आता है। अल-फजर 18 मार्च 1936 सफ़ा 4। इसमें हुज़ूर फरमाते हैं हमारा बादशाह आने वाला है। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह नसरन के अहद मुबारक में इस मस्जिद की तौसी, जिसको हज़रत मसीह साहब खुतबा इल्हामिया में इरशाद फरमाते हैं शौकत इस्लाम इसके ज़रिए से वसी होगी, और इस मस्जिद का इतना वसी हो जाना और इतना खूबसूरत बन जाना, और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इरशाद कि बादशाह आने वाला है, और ऊपर में इल्हाम बताया कि वो बादशाह आया। आज हम दिली तमन्ना के साथ ये दुआ करते हैं कि वो हमारा बादशाह आए और ये पेशगोइयाँ जो मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोया है वो पूरी हो, और इंशाअल्लाह ताला ये मरकज़ जहाँ से हिजरत का आगाज़ हमने किया इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम भी हो, और वो हकीकी बादशाह, वो रूहानी बादशाह, वो दीनी बादशाह, वो हर जहत से बादशाह यहाँ आए और इस तख्त गाहे रसूल पर वो अपनी जगह पे बैठे, और यही हमारी दुआ है। और बाकी रहा ये कि कादियान की तरक्की अल्लाह ताला के फजल से होती चली जा रही है। अहद खिलाफत खामसा में हिंदुस्तान में वसी तर तबलीगी एक निज़ाम है, और सबसे बढ़कर एक बात अर्ज़ ये है कि इसी कादियान में जब हज़रत मसीह मऊद मुनफरद और इनफरादी हैसियत रखते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा ही की तवज्जो है कि आज MTA के ज़रिए ये पैगाम दुनिया के किनारों तक पहुँच रहा, और ये इतनी बड़ी पेशगोई है जो अहद खिलाफत खामसा में ही पूरी हुई, और ये इल्हाम आज इस कादियान से जो हम ये बातें कर रहे हैं, हजूर ही की शफ़क़त, हजूर ही की दुआएं, हजूर ही की तवज्जो की वजह से पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये सदाकत नहीं तो और क्या है। कौन कह सकता था जब यह मसीह साहब का इल्हाम हो रहा था कि एक दिन ये इस शक्ल में पूरा होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरा करके बता दिया कि ये बात उसी की तरफ से हुई थी, और उसने पूरा करके बता दिया कि ये है मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत, ये है इल्हाम की सदाकत, और ये इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन कराम, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी मारिकतुल आरा तसनीफ़ दाफ़िउल बला में फ़रमाते हैं एक दिन आने वाला है जो कादियान सूरज की तरह चमक कर दिखला देगी कि वो एक सच्चे का मकाम है। कादियान एक ज़बरदस्त सबूत है इस अमर का कि अहमदियत का खुदा एक ज़िंदा खुदा है, और आज हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मौलद व मस्कन व मदफन बआवाज़ बुलंद अपनी ज़बान हाल से ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ताला के इस गैर मामूली तसर्रुफ़ और नुसरत के आईने में सदाकत हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर गौर करो और देखो कि किस तरह गैर मामूली हालत का मुकाबला करते हुए इसने अपनी फ़आलियत को बरकरार रखा है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने एक मंजूम कलाम में फ़रमाते हैं, है कोई काज़िब जहाँ में लाओ लोगों कुछ नज़ीर, मेरे जैसी जिसकी ताईदें हुई हों बार बार। नाज़रीन कराम, कादियान दारुल अमान से जो एक एपिसोड्स का सीरीज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे, उसका आज ये आखिरी एपिसोड है। शाहराए ग़ल्बा इस्लाम पर नस्ब होने वाले वो तमाम संगे मील जिनको मौज़ूआत की शक्ल में हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किया है, बबांगे दहल ये ऐलान कर रहे हैं कि इस्लाम का जो दायमी और आलमगीर गलबा है वो बिलाशुबा जमात अहमदिया और खिलाफत अहमदिया के रूहानी निज़ाम और रूहानी क़ियादत के ज़रिए ही के साथ ही वाबस्ता है। कादियान में बैठकर जब हम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को आलमगीर तौर पर पहुँचने का और जमात अहमदिया की तरक्की के ताल्लुक़ से जब हम कादियान में बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो वह अपने अंदर एक अजीब रूहानी कैफियत ज़रूर रखता है, और जहाँ पर ये जमात अहमदिया के अहबाब के ईमान व इखलास में इजाफ़ा का मौजिब बनता है, वहाँ पर गैरों के लिए सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत को परखने के लिए एक अज़ीमुशान दलील है। बहुत से अहबाब ने इस बात का अपने पैगामात के ज़रिए भी इजहार किया है। मैं उन सब का MTA कादियान की टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
ہوں۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادیان کے فیوز و برکات سے تادم زیس مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیان کے مقام اور عظمت اور شان و شوکت سے دنیا کو روشناس کرائے۔ پھر آپ سے کسی وقت ہم کسی اور پروگرام کے ذریعہ MTA کے ذریعہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم